تحقیق کہنے لگا کہ مولانا جب جنازہ ہو جائے جنازے کے متصل بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی؟ میں نے کہا تیرا ذوق کیا ہے؟ کہتے دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا حدیث مبارک، کہتے دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کہاں پر ہے؟ کہتے مشکات شریف کتاب الجنائز میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ مشکات میں روایت موجود ہے، نبی کے الفاظ موجود ہے، جھگڑا لفظوں میں نہیں ہے، جھگڑا حدیث کے ترجمے اور مطلب میں ہے۔ اس کا ترجمہ تو نے یہ کیا کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ میں بھی کہتا ہوں میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ اب جھگڑا کس میں تھا؟ تو نے کہا باہر مانگا کرو، میں نے کہا اندر مانگا کرو۔ میں نے کہا معنی یہ ہے جنازے کے اندر مانگو، تو نے کہا معنی یہ ہے جنازے کے بعد مانگو۔ مجھے یہ پتا یہ نبی کے لفظ کس نے سنے ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی کے صحابی نے۔ تو میں نے کہا نبی کو دعائیں مانگتے کس نے دیکھا ہے؟ کہا جی نبی کے صحابی نے۔ تو میں نے کہا جس صحابی نے نبی کے لفظ بتائے ہیں اسی سے نبی کا عمل بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اس صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے، اسی مشکات شریف کتاب الجنائز میں اس کے فوراً بعد حضرت صاحب مشکات حدیث لائے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا، ان النبی لما صلی علی المیت قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ کے نبی جب میت پہ جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ اگر یہ جنازے کے اندر ہے تو بات میری ٹھیک ہے، اگر جنازے کے بعد ہے تو بات تیری ٹھیک ہے۔ ہم نے نبی کے صحابی سے الفاظ بھی لیے ہیں، نبی کے صحابی سے پیغمبر کی ادا بھی لی ہے۔ عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ اس قرآن عرض پہ جس نے نبی کی اداؤں کو دیکھا اس کا نام صدیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکلمین اسلام صاحب، متکلم اسلام صاحب، جی کیا بات ہے متکلم اسلام صاحب کی کہ جناب والا بہت ہی کمال کی ان کی یہ علمی روش ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی یہ چیزیں سماعت کر کے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے جناب والا انہوں نے پڑھا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ متکلم اسلام صاحب بڑے مشہور ہیں ان کے۔ اب غور کیجئے کہ جناب والا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، یہ والی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا ہمارا تو آپ سے جناب کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے پہ۔ آپ نے کہا کہ یہ جو دعا ہے میت نماز جنازہ کے بعد مانگی جاتی ہے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بعد میں، ہم کہتے ہیں نہیں اندر۔ تو جناب والا آپ تو قاعدے اور ضابطے کے ہی خلاف ہے۔ جی دیکھیں میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یہ دعا نماز جنازہ کے بعد مانگنے والی جو اس حدیث پاک میں ذکر ہے، کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ نماز جنازہ کے اندر والی دعا ہے۔ تو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، تو جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا مانگو۔ تو اب یہ جو دعا ہے آپ کہتے ہو اندر ہے، تو یہ آپ کہتے ہو نا، آپ تو مٹھی بھر لوگ ہو، ہم تو آپ لوگوں کے کہنے کے پابند نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تو اب دیکھو میں جو تم پر رد کرنا چاہتا ہوں، میں رد یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذا صلیتم علی المیت یہ شرط ہے، فاخلصوا لہ الدعاء یہ جزا ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے شرط اور جزا میں تغیر ہوتا ہے۔ اگر شرط اور جزا میں تغیر نہیں مانتے تو پھر اس آیت کا جواب دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ تو آپ کے قاعدے کے مطابق نماز کے اندر ہی منتشر ہونا لازم آئے گا۔ دیکھو وہاں پر بھی شرط ہے اور جزا ہے، شرط اور جزا میں تغیر ماننا پڑے گا۔ وہاں شرط بھی ہے، جزا بھی ہے، تغیر ہے، یہاں پر بھی شرط بھی ہے، جزا بھی ہے، تغیر ہے۔ جی اب آپ کو سمجھ آئی جناب والا یہ شرط اور جزا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے نماز جنازہ میں جو اس میں تو ہو گیا اختلاف، میں نے تو یہ آپ کا رد کر دیا، یہ تو بالکل کمپلیٹ ہے بات، اس پہ اور بھی دلائل موجود ہے۔ لیکن میں آئیے آپ نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے وہ دکھا دے، وہ کون سے الفاظ ہے؟ میں جناب والا یہ مشکات شریف ہے اور اسی کے اندر یہ موجود ہے۔
صفحہ نمبر 143 میں یہ جناب والا موجود ہے، میں پڑھ کر بتلا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، اب میں اس کے اندر سے آپ کو بتاؤں گا. وان واصلة بن الأسقى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فاكيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه. اب یہاں دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جنازہ پڑھی ایک آدمی پر، مسلمانوں میں سے ایک آدمی تھا، اس پر نماز جنازہ پڑھی. اب یہ نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے. تو فسمعتہ، تو یہ میں نے سنا، تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سنا آپ کو، یقول آپ کہہ رہے تھے اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فاقیہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لہ وارحمہ. اب یہاں دیکھو یہ پوری دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یہ دو الفاظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنا دیے. یہ والے وہ الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ کے بعد مانگے ہیں، نماز جنازہ کے بعد. اب یہ دیکھو نماز جنازہ ہے، تو اب یہاں پر جو دلیل میں نے یہ حدیث آپ کے بطور دلیل پیش کی ہے، اس میں پہلے فا تاکیب مال وصل ہے. یہاں پر یہ فا، تو فا تاکیب مال وصل ہے، یہ پہلی اس کی دلیل ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد والی دعا ہے. دوسرے نمبر پر سمیتو کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے اندر والی دعا نہیں ہے، نماز جنازہ کے بعد والی ہے. کیونکہ نماز جنازہ کے اندر ہوتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پڑھتے، صحابی کو کیسے پتہ چلتا، صحابی کیسے سنتے؟ تو صحابی کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے میں نے سنا ہے. نبی پاک تو سنا تب ہی جا سکتا ہے جب بلند آواز سے پڑھیں گے. معلوم ہے نماز جنازہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھی تو صحابی رسول نے سنی. تیسرا اس کا قرینہ میں بتا دیتا ہوں، ان فلان ابن فلان، یہ جو حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں کہ فلاں بن فلاں، تو ہم نماز جنازہ کے اندر فلاں بن فلاں کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. فلاں بن فلاں کے الفاظ استعمال یعنی کہ آپ نماز جنازہ کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے جناب والا الیاس گھمن بن جو آپ والد ہے، تو اب الیاس گھمن جناب مر جائے تو پھر ہم یہ کہیں کہ اس کا نماز جنازہ کے اندر نام بھی لیں اور اس کے باپ کا نام بھی لیں، ایسا ہوتا ہے؟ تو لہذا یہ قوی قرینہ ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد والی دعا ہے. مولوی صاحب دوبارہ پڑھو، مولوی صاحب کتاباں نویاں پڑھو، دوبارہ پڑھو کتاباں، تو ان چیزیں کوئی نہیں پڑھی ہوئی ہیں تو انو کسے سمجھائیں کوئی نہیں، دوبارہ پڑھو. امت مسلمہ کے اندر انتشار مت پھیلاؤ. آپ انتشار کے علاوہ آپ کی تقریریں انتشار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ انتشار ہے. اگر آپ لوگ یہ بس کر دیں تو اس امت مسلمہ میں یہ کبھی بھی انتشار پیدا نہ ہو. یہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.